اوشان اس سے کئی فٹ دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شاندار! اوشان نے مسکرا کر تالی بجائی۔ تمہاری کلابازیاں قابل دید تھیں، لیکن تم نے کلابازیاں لگانے میں ضرورت سے زیادہ توانائی استعمال کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اوپر اٹھتے ہوئے تم نے پیروں کی پوزیشن غلط رکھی تھی۔ اگر تم پیروں کو ملا کر نہ رکھتے تو تمہاری لینڈنگ اور زیادہ بے نقص ہوتی۔ ڈچ مین تلملا کر رہ گیا۔ اس کا ارتکاز ٹوٹ گیا تھا۔ اوشان، اس نے خوفناک لہجے میں کہا، ہم یہاں ایک دوسرے کی جان لینے کے ارادے سے آئے ہیں، تربیت کے لیے نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں دشمن کو بھی تربیت دینے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ شاید، اوشان نے کندھے ہلا کر جواب دیا، لیکن مجھے مار دینے کے بعد تم کیا کرو گے جرمی؟ اس میں تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، ڈچ مین نے شعلہ بار انداز میں کہا۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہے، حالانکہ کسی کو قتل کرنے کے لیے اس سے نفرت کرنا پہلا مرحلہ ہوتا ہے جرمی، اوشان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی۔ تم نوگان کے دشمن ہو، ڈچ مین نے جواب دیا۔ اس بار تم نے نوگان کے ساتھ عظیم نہیں لگایا؟ اوشان نے غیر معمولی لہجے میں ایک انتہائی اہم حقیقت کی طرف توجہ دلا دی۔ وہ عظیم ہے، ڈچ مین سنبھل کر بولا۔ وہ نابدان کا کیڑا ہے۔ تم مجھے قتل کرنے کے بعد کیا کرو گے میرے بچے؟ اوشان اس سے کھیل رہا تھا۔ مجھے بیٹا مت کہو۔ میری موت کے بعد تم کیا کرو گے جرمی پارسل؟ اوشان نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اس کا انداز اور لہجہ ہر پل بدل رہا تھا۔ پھر ایسا لگا جیسے اوشان اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ میں مر جاؤں گا، سمندر میں ڈوب جاؤں گا اور اس بے مقصد کربناک زندگی کا خاتمہ کر لوں گا۔ مجھے سکون مل جائے گا۔ ڈچ مین کی آنکھوں سے پانی ٹپکنے لگا۔ تم مر جاؤ گے؟ ہاں، یہی میری خواہش ہے، لیکن تم ابھی بچے ہو، تمہیں زندہ رہنا چاہیے۔ میں سرطان ہوں۔ میں نے اپنے والدین کو زندہ جلا کر مار ڈالا تھا۔ گزری ہوئی باتوں پر ملول مت ہو۔ جو کچھ ہو گیا وہ بدلا نہیں جا سکتا، لیکن تم اپنے آپ کو بدل سکتے ہو۔ ضروری نہیں کہ تمہاری صلاحیتوں کا تخریبی استعمال ہی ہو۔ میں شیطانی صلاحیتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، ڈچ مین نے جواب دیا۔ ہر گزرتے ہوئے سال ان کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا ہے، اور مجھے خوف ہے کہ جلد ہی میں سڑکوں پر کھیلنے والے بچوں کو بھی قتل کرنے لگوں گا۔ مجھے زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ میں بدی کی علامت ہوں، انسان نہیں شیطان ہوں۔ مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اب پھر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اوشان واقعی حیرت سے دوچار تھا۔ میں نے نوگان سے اس کا وعدہ کیا ہے۔ خوفناک اور مہلک نظریں جھکتی چلی گئی۔ رات کرۂ ارض پر گرتی اور بچھنے لگی تھی۔ کی دیواروں کے اس پار سمندر کی موجیں آگے بڑھائی تھی۔ درختوں کے ارد گرد نغموں کی سی آوازیں ابھرنے لگی تھی، اور اوشان بہت آہستہ آہستہ ڈچ مین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آؤ، مجھے قتل کر دو۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر نوجوان جرمی پارسل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نہیں، ڈچ مین اچھل پڑا۔ تم ایک روایت ہو، ضرب المثل ہو، قدیم کہانی ہو، عظیم ہو۔ ماسٹرو کو کسی بے بس بلی کی طرح نہیں مرنا چاہیے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں سمجھ گیا۔ اوشان مسکرانے لگا۔ تم مجھے قتل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تمہاری خواہش صرف یہ ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ جھوٹ، یہ جھوٹ ہے۔ میں عظیم نوگان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ تم سراپا بدی نہیں ہو جرمی پارسل۔ دور ہو جاؤ۔ اور پھر دونوں ہی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ ان کی نظریں ایک ہیولے پر جم گئی۔ ہیولا بھی انہیں دیکھ کر رک گیا۔ وہ ٹائیگر کو اور ٹائیگر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اب میں تمہیں لڑنے پر مجبور کروں گا اوشان، ڈچ مین نے سرسراتے ہوئے انداز میں کہا۔ فضا میں کڑک کی آواز پیدا ہوئی۔ درختوں کے لطیف نغمے ڈوب گئے اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ڈچ مین نے آہستہ آہستہ دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر بایاں ہاتھ نیچے گرا لیا۔ اب وہ اپنے سیدھے ہاتھ کے شانے پر دیکھ رہا تھا۔ روشنی کی ایک گیند شانے سے نکلی، بازو کوہنی اور کلائی سے گزری، انگلیوں تک پہنچی اور پھر انگلیوں سے نکل کر تیزی سے ٹائیگر کے پیٹ کی طرف چلی گئی۔ اس کا سفر گولی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز تھا۔ ٹائیگر اچھلا۔ اس نے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے اور درد کی وجہ سے دوہرا ہو گیا۔ ہارٹ، اوشان گرجدار آواز میں داڑا۔ ٹائیگر نے فوراً میدے پر توجہ دی، اپنے تمام عضلات کو سمیٹا اور پھر ایک طویل ترین سانس لے کر سیدھا ہو گیا۔ اس نے ڈچ مین کے اس حملے کو ناکام بنا دیا تھا۔ عملے تنفس اور ارتکاز فیصلہ کن ثابت ہوا تھا۔ جرمی پارسل، اب تم مجھے اچانک حملہ کر کے نہیں گرا سکتے۔ میں اوشان کا شاگرد ہوں اور نیکی میری رگوں میں توانائی پیدا کرتی ہے۔ ٹائیگر کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ دراصل غاروں میں شینز سے مقابلے کے بعد اس کی تمام خفیہ حصے اور صلاحیتیں بیدار ہو گئی تھی۔ ڈچ مین نے دونوں ہاتھوں سے ٹائیگر کے پیروں کی طرف اشارہ کیا تو زوردار ہوائیں چلنے لگی۔ ساتھ ہی اس نے ایک زیادہ طاقتور طوفان اوشان کی طرف بھیجا۔ اوشان نے لڑکھڑا کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ اوشان کو دیوار سے 1 انچ آگے بڑھنے میں بھی ناکامی ہو رہی تھی۔ ڈچ مین لپک کر ٹائیگر کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے فرنٹ کک استعمال کی۔
لیکن ٹائگر دائیں طرف زخم بھر کر اس حملے سے بچ گیا۔ تاہم ڈچ مین کی کک زمین پر جس جگہ پر پڑی وہاں چھوٹا سا گڑھا بن گیا۔ گڑھا بننے سے جو مٹی اڑی وہ ڈچ مین کے پیدا کردہ طوفان میں شامل ہو گئی۔ ٹائگر دوسرے حملے سے محض چھٹی حص کے باعث ہی بچا تھا، کیونکہ غار میں ہونے والی لڑائی کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ آنکھوں پر اعتبار کرنا مہلک ہو سکتا ہے۔ آندھی اور گرد و غبار سے ایک شعلہ سلپکتا ہوا نظر آیا اور ٹائگر نے بلا سوچے سمجھے اسی کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اس کی 2 انگلیاں حملے کے لیے تیار تھیں۔ دونوں انگلیوں نے ہدف کو پا لیا۔ گرد و غبار میں سے ایک چیخ سنائی دی اور پھر ڈچ مین کی انگلیاں بھی ٹائگر کے چہرے کے قریب سے گزر گئیں۔ ان سے زیادہ نقصان نہیں ہوا، تاہم جلد پر 4 لکیریں ضرور بن گئیں جن میں فوراً ہی خون بھر گیا۔ مٹی، ریت اور اڑتے ہوئے پتوں کے باعث اب سانس لینے بھی دشوار ہو رہی تھی۔ وہ درخت جڑ سے اکھڑ چکے تھے اور ان کے تنے بے وزنی کی کیفیت میں تیر رہے تھے۔ ٹائگر نے دوسرا حملہ کیا جو ناکام رہا اور جوابی حملے کے دوران ایک پیر کا تلا اس کی ران پر لگا۔ ضرب اگرچہ پیر کے تلے کی تھی لیکن اتنی شدید ثابت ہوئی کہ ٹائگر کئی فٹ اچھل کر دور جا گرا۔ زمین پر گر کر وہ لوٹتا چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ ڈچ مین نے اس کے گرنے کی آواز سن لی ہوگی اور اسی لمحے ڈچ مین کا ہیولا نظر آیا تو وہ حیرت زدہ ہو گیا۔ آخر اس شخص کی رفتار کیا ہے، اس نے سوچا اور تیزی سے حملہ کرنے کے لیے پوزیشن لے لی۔ جو ہی ڈچ مین قریب آیا، ٹائگر نے اسنیک تھرسٹ استعمال کرتے ہوئے اس کی گردن پر حملہ کر دیا۔ اس کا داؤ لگا مگر گردن پر نہیں، کندھے پر۔ ٹائگر کی مٹھی میں ہڈی آ گئی۔ اس نے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو ہڈی کندھے سے الگ ہو کر گر گئی، لیکن جوابی حملہ بھی فوراً ہی ہوا۔ ٹائگر کی پسلیاں کڑکڑا کر رہ گئی۔ 2 تیز حملوں کے باعث ٹائگر لڑکھڑا گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ڈچ مین کی انگلیاں اس کے دل میں اتر گئی ہوتی۔ قریب ہی ایک ہیولا نظر آیا تو ٹائگر نے منکی بلو استعمال کرنا چاہا، تاہم اس نے آخری لمحے میں اپنے جسم کو ساکت کر دیا۔ اس کوشش میں اس کی بے پناہ توانائی ضائع ہوئی تھی۔ ساکت مت ہو، یہ اوشان تھا۔ ٹائگر کا سر چکرانے لگا اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ اوشان، خاموشی۔ اوشان طوفان میں اڑتا ہوا سا لگ رہا تھا۔ اوشان، اس نے فریاد کرنے والے انداز میں کہا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی کے سبب بے ہوش ہو جائے گا۔ پھر مان ہی 2 ہاتھ ٹائگر کی کن پٹیوں پر لگے۔ اوشان، تاریکی اور بڑھ گئی، جسم کانپنے لگا اور گردن پر لگنے والی ضرب آخری ثابت ہو سکتی تھی۔ ٹائگر کے منہ میں مٹی گھس گئی۔ پھر اچانک ہی اسے اپنی ہی آواز سنائی دی، میں عظیم تر اوشان کا شاگرد ہوں، میں تباہ کن ہوں، موت کا پیامی ہوں، دنیا میرے قدموں میں ڈیر ہے، میں شب آخر کا وہ ٹائگر ہوں جسے ماسٹر آف سناجو نے تربیت دی ہے، میں ایوان سناجو کا ولی عہد ہوں اور مجھے ابھی نوگان کو بھی قتل کرنا ہے۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ تبھی ڈچ مین ایک مرتبہ پھر گرد و غبار سے نمودار ہوا۔ اس کے شانے سے خون بہہ رہا تھا اور اس کے چہرے پر شدید کرب کے آثار تھے۔ وہ ٹائگر کو قتل کرنے کے لیے آ رہا تھا، آہستہ سے، نزاکت سے۔ ٹائگر اچھلا اور پھر بہت تیزی اور گہرے سامانی کے ساتھ ہاتھوں کی انگلیوں کو خنجر بناتے ہوئے کسی عقاب کی طرح جھپٹا۔ حملہ ہوتے ہی ڈچ مین کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا۔ ٹائگر کی 10 انگلیاں اس کے چہرے پر جمی اور پھر اس طرح چہرے کو کھرچ گئی جیسے کسی نے کھیت میں ہل چلا دیا ہو۔ جو ہی ٹائگر نے یہ عمل مکمل کر کے دونوں ہاتھ واپس کھینچے، اس کے دل میں ڈچ مین کے لیے ہمدردی کے جذبات بیدار ہوئے۔ ڈچ مین ڈگمگانے لگا لیکن گرنے سے قبل ہی طوفان میں غائب ہو گیا۔ گرد و غبار سے ایک کربناک آواز سنائی دی اور دم توڑ گئی۔ جلد ہی طوفانی ہواؤں کی آوازیں بھی دم توڑنے لگی۔ اڑنے والے تنے کہیں گر گئے، پتے بھی بیٹھنے لگے اور اچانک ہی ہر طرف چاندنی پھیل گئی۔ دور کہیں ایک مینڈک ڈرایا تو پھر کورس شروع ہو گیا۔ اوشان، ٹائگر نے آواز دی۔ بوڑھا اوشان ایک ٹوٹے درخت کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بڑے پروکار انداز میں کوئی ابلیس کے کھاڑی والے حصے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں بڑے سے پتھر کے قریب جرمی پارسل ڈچ مین، نوگان کے سب سے زیادہ باصلاحیت شاگرد کا ٹوٹا پھوٹا جسم پڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں مزید کچھ کہے بغیر اس کی طرف بڑھ گئے۔ اس سے قبل کہ وہ ڈچ مین تک پہنچتے، ایک زوردار دھماکے نے ان کے قدم روک لیے۔ زمین اس طرح ہلی جیسے زلزلہ آ گیا ہو اور پھر دوسرے دھماکے کے ساتھ ہی قلعے پر شعلوں کی دیواریں ناچنے لگی۔ کھڑکیوں تک سے شعلے نکلنے لگے اور فوراً ہی عورتوں کی چیخو پکار بھی سنائی دینے لگی۔ ایک اور دھماکہ ہوا، اس بار قلعے کی بنیادیں تک ہل کر رہ گئی۔ اوشان نے ٹائگر کا بازو بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سنو، وہ اسے ڈچ مین کی طرف کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ ڈچ مین رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نوگان کا قلعہ اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے جل رہا تھا۔ میں ناکام رہا نوگان، وہ سسکیاں لے کر کہہ رہا تھا، میں ناکام رہا، میں تمہارا انتقام نہیں لے سکا۔
اور پھر اس کی گردن ایک طرف ڈلک گئی۔ اس کے زخموں سے نکلنے والا خون بورے پتھروں پر گر رہا تھا۔ ٹائیگر کی آخری ضرب نے اس کے چہرے کو گوشت کے لوتھڑوں میں بدل دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی خونم خون تھی۔ آگ مسلسل بڑھ رہی تھی جس کے باعث ارد گرد روشنی پھیل رہی تھی۔ یہ کتنا کم عمر ہے، اوشان نے سرگوشی کی۔ پھر اس نے اپنی کبا اٹھا کر اس سے ٹائیگر کے زخم صاف کیے۔ چلو اب تمہیں مرہم پٹی کی ضرورت ہے۔ وہ ایک قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ انہیں شعلوں کی لرزتی ہوئی روشنی میں بہت سی عورتیں نظر آئیں۔ وہ ایک قطار میں انہیں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ قطار اور قریب آئی تو انہیں ایک طویل الجثہ عورت نظر آئی جو عورتوں کی قیادت کرتی ہوئی چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہی تھی۔ چلتی رہو ورنہ جل مرو گی، چلو چلتی رہو۔ اور پھر سیڈونی کا مخصوص کہا پہاڑوں کو لرزانے لگا۔ اوشان بڑے تجسس سے اس انوکھی پریڈ کو دیکھ رہا تھا۔ تمام عورتیں مختلف عمروں کی تھی۔ بعض نے تن پوشی کے لیے چادریں یا تولیہ باندھ رکھی تھی اور چند محض چیتڑوں میں تھی۔ ان میں ایک سر بلند کیے ہوئے تھی۔ اس نے ہاتھ میں ڈنڈا لے رکھا تھا اور قدرے بہتر لباس میں تھی۔ سامنے والی عورت، اوشان نے اشارہ کر کے کہا، وہ تو وہی ہے۔ ٹائیگر نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کی نظریں بھی سیڈونی پر تھی جس نے وہی پائپ پکڑ رکھا تھا جس کے ذریعے وہ کھڑکی کی سلاخیں توڑنے آئی تھی۔ ہیلو شہزاد، مسٹر اوشان، وہ ان کے قریب آ کر بولی۔ دیکھیں میں کیا لائی ہوں۔ پھر وہ اچانک ہی پلٹی۔ لڑکیوں تم چلتی رہو، اب تم آزاد ہو۔ اس کے حکم کے باوجود لڑکیاں ان دونوں کے قریب رک گئیں۔ یہ کون ہے مادام؟ اوشان نے سیڈونی سے پوچھا۔ ڈچ مین کی عورتیں، سیڈونی نے جواب دیا اور پھر ادھر ادھر کچھ دیکھا۔ وہ کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ آخر اسے وہ کتا مل ہی گیا جو قلعے میں باغا باغا پھر رہا تھا۔ اس نے کتے کو کان سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ یہ سب گناہ کی پوٹ ہے مسٹر اوشان، لیکن میں بٹی تباہ کر کے ان کو نکال لائی ہوں۔ سیڈونی کا چہرہ پرغرور تھا۔ بٹی؟ ٹائیگر نے شولوں میں گرے ہوئے قلعے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں پریری کی چوری کی ہوئی جیپ میں رکھا ہوا پیٹرول کا کنستر نکال کر تہہ خانے میں لے گئی، جہاں پیٹرول سمیت کنستر کو بٹی میں ڈال دیا اور پھر بوم بوم۔ اوشان سر ہلانے لگا۔ ہاں دھماکہ، ٹائیگر نے مسکرا کر وضاحت کی۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ میں تحریک مزاحمت کی کارکن تھی، سیڈونی نے کہا۔ اس وقت تک باقی عورتیں بھی ان کے قریب آ چکی تھی۔ انہی میں فیبی چیختی چلاتی ہوئی نکلی۔ اس کا دھواں دھواں چہرہ کھلا پڑ رہا تھا، آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ ٹائیگر سے لپٹ گئی اور ٹائیگر کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں بہت شدید درد کی شکایت کرنے لگی۔ ایک عورت نے قریب آ کر سیڈونی سے کتا لے لیا اور کتا عورتوں کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ اینڈرینا، یہ گواہی دے گا کہ ڈچ مین ہپاٹوازم استعمال کرتا تھا۔ ہپناٹزم، اینڈرینا نامی عورت نے اپنے کتے کو چمکارتے ہوئے تصحیح کی۔ ہاں ہپاٹونوازم، سیڈونی نے سر ہلا کر پرجوش لہجے میں کہا۔ اس نے بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچایا اینڈرینا۔ اس نے عورت کا ہاتھ تھام کر اسے پچکارا۔ تم نے یہ بھی بتایا تھا نا کہ اس نے شپ یارڈ میں بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اگر پولیس نے تفتیش کی تو ضرور اور انہیں وہاں مزید لاشیں ملیں گی۔ اب فیبی تمہیں اپنے والد کے اثاثے واپس لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، ٹائیگر نے کہا۔ فیبی بہت خوش تھی، لیکن پھر مان ہی وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اگر انہوں نے ڈچ مین کو جیل میں رکھا تو وہ وہاں سے فرار ہو جائے گا شہزاد۔ نہیں، اب اسے کہیں رکھنے کی ضرورت نہیں، ٹائیگر نے اسے تسلی دی۔ وہ دیکھو، اس نے بڑے پتھر کی طرف اشارہ کیا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف خون کے دھبے تھے۔ وہ کسی زخمی درندے کی طرح رینگ رہا تھا۔ اس کے زخموں سے خون اب بھی بہہ جا رہا تھا۔ کوئی ابلیس کی چڑھائی سے اترتے ہوئے درجنوں تیر اور نوکیلے پتھروں کی وجہ سے اسے ان گنت زخم بھی لگے تھے، اور سب سے سنگین بات یہ ہوئی کہ وہ اپنی خفتہ صلاحیتوں سے محروم ہو چکا تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ پہاڑ سے اترا اور پھر سمندر کی طرف رینگنے لگا۔ اتنا خون بہہ جانے کے باوجود وہ مسلسل آگے بڑھ رہا تھا، اور یہ انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ ساحل پر گھٹنوں گھٹنوں پانی میں ڈولتی ہوئی کشتی دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ان لوگوں کو تھانے لے جاؤ، اوشان نے سیڈونی کو ہدایت کی، لیکن پولیس سے ہم دونوں کا کوئی ذکر مت کرنا۔ میں سمجھ گئی، سیڈونی کھل اٹھی۔ میں تو پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ آپ دونوں سیاہ نہیں ہیں۔ پھر اس نے لڑکیوں کو للکارا۔ چلو، ڈنڈا کسی چرواہے کی چھڑی کی طرح ہل رہا تھا۔ ڈچ مین نے کشتی کھولی، رسا لپیٹ کر کشتی میں پھینکا اور پھر کشتی میں سوار ہو گیا۔ اس نے اپنے سلامت ہاتھ سے آؤٹ بوٹ موٹر کا تھروٹل کھینچا تو موٹر 2-3 بار کھانس کر اسٹارٹ ہو گئی۔ جیمی پارسل کی آنکھیں اب اور زیادہ چمکنے لگی تھی۔ ٹائیگر نے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو چھوتے ہوئے ہنکارا بنا۔ وہ اس حالت میں پہاڑ سے نیچے نہیں اتر سکتا تھا، مگر میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا سرما بھی بن سکتا تھا۔ اب ڈچ مین کو پکڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، لیکن اس طریقے پر عمل کے لیے ضروری تھا کہ وہ 100% صحیح اندازے سے اس پر عمل کرے۔ کیا مصیبت ہے، ٹائیگر منہ بنا کر بولا۔ وہ اس طریقے پر پہلے ایک ساتھ 2 درجن مرتبہ عمل کر چکا تھا، اور اس بار بھی غلطی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس نے ایک طویل سانس لی، چند قدم پیچھے گیا اور پھر فلائنگ وال کے لیے دوڑنے لگا۔
اس کے ہاتھ پرندوں کے بازوں کی طرح پھیل گئے، دونوں ٹانگیں کسی ماہر تیراک کی طرح پھیلی اور پھر وہ کھاڑی سے جدا ہو کر فضا میں معلق ہو گیا۔ وہ کسی پروکار پرندے کی مانند نیچے اتر رہا تھا۔ ایک ہی پل میں وہ ڈچمین کی کشتی کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس نے فوراً ایک جانب دباؤ ڈالا تاکہ کشتی کے بالکل قریب اتر سکے، پھر وہ کسی آبی پرندے کی طرح سطح آب پر اتر گیا۔ اسے اس طرح اترتے دیکھ کر ڈچمین کی آنکھیں نارمل سائز سے دگنی ہو گئی۔ وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹائیگر نے جو ہی تیزی سے آگے جانے والی کشتی کو دوبارہ ہاتھوں سے پکڑا، کشتی نے زوردار جھٹکے لیے۔ بات واضح اور بہت واضح تھی، موٹر اور بازوں کی طاقت کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا اور موٹر کی مزاحمت مسلسل کم ہوتی جا رہی تھی۔ ڈچمین نے ٹائیگر کے ہاتھوں کو پیروں سے کچلنا شروع کر دیا۔ یہ بے ایمانی ہے، ٹائیگر نے غصے سے کہا۔ اس شخص کے ساتھ تمہیں ایسا سلوک زیب نہیں دیتا جو یہ سوچ چکا ہو کہ اس نے تمہیں مار ڈالا ہے۔ واپس چلے جاؤ، ڈچمین نے کہا۔ سوری جرمی۔ ٹائیگر نے آخری کوشش کی تو موٹر ناکارہ ہو گئی۔ ٹائیگر کے ہاتھوں کی طاقت جیت گئی۔ ایک بہت ہی مظلوم لڑکی تمہارے زندہ رہنے سے خوف زدہ ہے، ویسے 1 درجن لاشیں بھی کینٹینر میں تم سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہے۔ ڈچمین نے اس بار ٹائیگر کے سر پر ضرب لگائی اور جو ہی ٹائیگر نے اس ضرب سے بچنے کے لیے غوطہ لگایا، ڈچمین نے موٹر پھر سٹارٹ کی اور اس بار پوری رفتار سے چلانے لگا، لیکن اس کا مقابلہ عظیم اوشان کے عظیم شاگرد سے تھا۔ وہ سناجو کے ولی عہد سے ٹکرایا تھا اور یہ اس کی فاش غلطی تھی، ایسی غلطی جس کا خمیازہ صرف موت ہی ہو سکتی تھی۔ ٹائیگر نے تیزی سے ہاتھ پیر مارے۔ بریسٹ اسٹروک کے ذریعے وہ 1 منٹ میں دوبارہ کشتی تک پہنچ گیا۔ اس نے اس مرتبہ غوطہ لگا کر آؤٹ بورڈ کے گھومتے ہوئے پروپیلر کو ہاتھوں سے پکڑ کر اسے کھینچ لیا اور اسی لمحے موٹر بند ہو گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ تم میں زندہ رہنے کی صلاحیت پھر سے بیدار ہو گئی ہے جیرمی پارسل، ٹائیگر نے پروپیلر کشتی میں پھینک کر کہا۔ ڈچمین ایک لمحے تک نفرت سے اسے گورتا رہا، لیکن پھر اچانک ہی اس کی نظریں سمندر کے فراخ سینے کو گورنے لگی۔ وہ کچھ دور دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر خوف بہت واضح تھا۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ ٹائیگر کی طرف بڑھایا، انداز محاسمانہ نہیں تھا۔ یہ کیا؟ اتنی دوستی تو ہم میں نہیں ہے، ٹائیگر نے ہنس کر کہا۔ وہ پانی میں نہایا ہوا تھا اور اس کے بالوں سے اب بھی پانی بہہ رہا تھا، جبکہ گردن کا نچلا حصہ پانی میں اب بھی ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کشتی کی کگر پر تھے۔ اوپر آؤ، جلدی کرو۔ ڈچمین کے لہجے میں اضطراب تھا۔ جو ہی ٹائیگر کشتی میں پہنچا، اسی لمحے ایک شارک تیزی سے گزر گئی۔ شکریہ، تم نے 1 پوائنٹ حاصل کر لیا، اس نے ڈچمین کے کاندھے پر تھپکی دے کر کہا۔ ڈچمین اسے گورتا رہا۔ فکر مت کرو، اب میرے علاوہ کسی اور سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں، ٹائیگر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرایا بھی تھا، لیکن ڈچمین کے چہرے پر سنجیدگی برقرار رہی۔ اس کی آنکھیں اس طرح جل رہی تھی جیسے وہ بخار کی انتہائی کیفیت میں ہو۔ تم نے مجھے شارک سے بچایا جرمی، اس پر میں تمہارا شکر ادا کر چکا ہوں، لیکن اس کی وجہ بھی ضرور پوچھوں گا۔ اس مرتبہ ٹائیگر کا لہجہ بھی سنجیدہ تھا۔ میں نے تمہیں ذلت کی موت سے بچایا ہے، ڈچمین نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ شاندار جنگجو کا انجام شارک کے ہاتھوں نہیں ہونا چاہیے۔ شارک کے ہاتھ نہیں ہوتے جیرمی پارسل، ویسے تم نے وہاں نہ مر کر اپنی قوت ظاہر کر دی ہے، شاید یہاں بھی تم آسانی سے نہیں مرو گے۔ ممکن ہے کہ پہلے میں تمہیں قتل کر دوں، ڈچمین نے کہا۔ اس کے ایک شانے سے خون اب بھی بہہ رہا تھا۔ اس کا وہ ہاتھ بھی کانپ رہا تھا جس سے اس نے ٹائیگر کو کشتی میں کھینچا تھا۔